السلام علیکم، میں ہوں اریبہ معین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز۔ آئیے چلتے ہیں آج کی علاقائی خبروں کی طرف۔ برطانوی جج نے جولین اسانج کو امریکہ کو حوالے کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ انگلینڈ میں دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ آن لائن شاپنگ کمپنی علی بابا کے بانی جیک ما پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے ہیں۔ معروف امریکی میزبان لیری کنگ کورونا وائرس میں مبتلا اور ہسپتال میں داخل۔ سعودی عرب اور قطر کے درمیان تنازع ختم کرنے کی کوششوں میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانہ 4 تا 6 جنوری بند رہے گا۔ امریکہ میں برف باری کے باعث متعدد شہروں میں حادثات۔ کینیڈا میں ٹورانٹو سب وے سروس TTC کا 51 سالہ الیکٹریشین کووڈ-19 میں مبتلا ہو کر جان کی بازی ہار گیا۔ سعودی عرب اور قطر کے درمیان تنازع ختم کرنے کی کوششوں میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ آج سے فضائی، زمینی اور سمندری حدود کھولنے کا اعلان اور معاہدے پر دستخط کی تقریب میں قطر کے امیر شیخ تمیم اور جیرڈ کشنر شرکت کریں گے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے 2017 میں قطر کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ کینیڈا ٹورانٹو سب وے سروس TTC نے اپنے عملے میں کووڈ-19 کے نتیجے میں ہونے والی پہلی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ جوسیپی سوٹیل، جن کو جو کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، TTC کے انفراسٹرکچر ڈپارٹمنٹ میں الیکٹریشین کے طور پر کام کرتے تھے۔ دسمبر 31، 2020 کو 51 سال کی عمر میں جوسیپی کووڈ-19 کے نتیجے میں انتقال کر گئے۔ TTC کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق جوسیپے گزشتہ 5 سال سے TTC کے عملے کا حصہ تھے۔ وہ ادارے کے ایک اہم اثاثہ تھے اور ان کو جاننے والے یقینی طور پر ان کی کمی محسوس کریں گے۔ امریکہ بھر میں برف باری کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ امریکہ کے متعدد ریاستوں میں گزشتہ سال کے آخر میں شروع ہونے والا برف باری کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ کئی شہروں سے 3 سے 4 انچ برف باری ریکارڈ کی گئی ہے۔ برف باری کے باعث سڑکوں پر گاڑیوں کو جبکہ پیدل چلنے والوں کو مختلف حادثات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ پھسلن کے باعث امریکہ میں ٹریفک حادثات اور لوگوں کے پھسلنے کے متعدد واقعات رونما ہوئے ہیں۔ برطانیہ کے ایک جج نے وکی لیکس کے بانی جولین اسانج کو امریکہ کے حوالے کرنے سے متعلق درخواست مسترد کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے AP کے مطابق برطانوی جج نے جاسوسی کے الزامات کا سامنا کرنے والے جولین اسانج کی حوالگی کے حوالے سے واشنگٹن کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ جج وینیسا برائٹسر نے کہا کہ اگر امریکہ بھیج دیا گیا تو جولین اسانج خودکشی کر سکتے ہیں اور انہیں امریکہ کے حوالے کرنے سے ان کی ذہنی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ امریکی حکومت نے کہا کہ وہ اس فیصلے پر اپیل کرے گی۔ امریکی استغاثہ نے ایک دہائی قبل وکی لیکس کی جانب سے شائع ہونے والی فوجی اور سفارتی دستاویزات کی اشاعت پر جاسوسی کے 17 الزامات اور کمپیوٹر غلط استعمال کا ایک الزام عائد کیا تھا۔ ان الزامات میں زیادہ سے زیادہ 175 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ 49 سالہ جولین اسانج کے وکلاء کا موقف ہے کہ جولین اسانج ایک صحافی کی حیثیت سے کام کر رہے تھے اور وہ ایسی دستاویزات شائع کرنے کے لیے آزادی اظہار رائے کی پہلی ترمیم کے تحفظ کے حقدار ہیں۔ واضح رہے کہ ان دستاویزات میں عراق اور افغانستان میں امریکی فوجیوں کی غلطیوں کو بے نقاب کیا گیا تھا۔ جج نے امریکی وکلاء کے ان دعووں کو مسترد کر دیا کہ جس میں کہا گیا تھا کہ جولین اسانج کو آزادانہ تقریر کے قوانین کے ذریعے تحفظ حاصل ہے اور اگر ان کے طرز عمل متعین حدود میں جرائم کا مرتکب ہوا تو انہیں اظہار رائے کے حق سے تحفظ حاصل نہیں ہوگا۔ خاتون جج نے کہا کہ جولین اسانج کو کلینکل ڈپریشن کا سامنا ہے جو امریکی جیل میں تنہائی کی وجہ سے بڑھ سکتا ہے۔ جج نے کہا کہ جولین اسانج کے پاس خودکشی سے بچاؤ کے کسی بھی اقدام کو روکنے کے لیے عقل اور عزم تھا جسے حکام متاثر کر سکتے ہیں۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کو کورونا وائرس کے سبب 4 سے 6 جنوری تک بند رکھا جائے گا۔
سفارت خانے کے کونسلر اور ویزا سیکشن بھی 3 دن کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ دفتری مراسلہ کے مطابق 6 جنوری کے بعد سفارت خانے کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق سفارت خانے کے 2 ملازمین کورونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے کو امریکی وزارت خارجہ کی طرف سے حفاظتی ہدایات دی گئی تھیں۔ ترجمان پاکستانی سفارت خانہ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ سفارت خانے کو جراثیم کش اسپرے کرنے کے بعد کھول دیا جائے گا۔ سفارت خانے کے تمام عملے کو کورونا ٹیسٹ بھی کروائے جائیں گے۔ ویزا یا پاسپورٹ کے لیے آن لائن سروسز کھلی رہیں گی۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے انگلینڈ میں دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ کل سے فروری کے وسط تک پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کو دوبارہ بند رکھا جائے گا۔ نئی پابندیاں مارچ میں نافذ اقدامات سے بھی زیادہ سخت ہوں گی۔ لوگ صرف اسی صورتحال میں گھروں سے باہر نکل سکیں گے جب بہت زیادہ ضروری ہو۔ مخصوص مشروبات اور ٹیک اوے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ بورس جانسن نے کہا کہ کورونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ نئے قسم کے کورونا وائرس پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ جتنا ممکن ہو لوگ گھروں سے کام کریں۔ دوسری جانب اسکاٹ لینڈ میں بھی آج رات 12 بجے سے دوسری بار مکمل لاک ڈاؤن نافذ کیا جائے گا۔ کورونا سے برطانیہ میں مزید 400 اموات کے بعد مجموعی تعداد 75,000 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک ہی روز میں مزید 58,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ کیے گئے۔ معروف آن لائن شاپنگ کمپنی علی بابا کے بانی جیک ما پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق جیک ما نے گزشتہ سال اکتوبر میں ایک فائنینشیل ٹیکنالوجی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حکومتی ریگولیٹرز اور ریاستی بینکوں کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ حکومت پر تنقید کرنے کے بعد سے ہی جیک ما منظر عام سے غائب ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جیک ما چین کے صدر شی جن پن پر تنقید کے بعد سے اپنے ہی ریالٹی ٹی وی شو میں بھی نظر نہیں آئے۔ نومبر میں اس ریالٹی شو کا فائنل تھا، جس کے متعلق اکتوبر میں جیک ما نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا تھا کہ وہ فائنل کے امیدواروں سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں۔ یہ ٹویٹ کرنے کے باوجود جیک ما اس فائنل شو میں نظر نہیں آئے۔ اس کے بعد سے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی کوئی ٹویٹ نہیں کی گئی، حالانکہ اس سے قبل وہ ٹویٹر پر کافی فعال تھے۔ خیال رہے کہ 58 ارب ڈالر مالیت کے کاروبار کے مالک جیک ما ایشیا کی ارب پتی شخصیات میں جانا مانا چہرہ ہیں۔ دوسری جانب منظر سے غائب ہونے کے بعد جیک ما کی امیر ترین شخصیات میں پہلے سے تیسرے درجے پر چلی گئی ہیں۔ معروف امریکی میزبان لیری کنگ کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے، جس کے بعد انہیں اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ 87 سالہ معروف میزبان پھیپھڑوں کے کینسر، ذیابیطس اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ لیری کنگ کا شمار دنیائے صحافت کے بہترین میزبانوں میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے 25 سال تک ٹی وی پر ٹاک شوز کرنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ ایک اندازے کے مطابق انہوں نے 40,000 کے لگ بھگ مختلف شخصیات کے انٹرویوز کیے ہیں، جن میں امریکی صدر، دنیا بھر کے سربراہان مملکت، وزرائے اعظم، ادب، ثقافت اور فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے شخصیات شامل ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ لیری کنگ کا شو امریکی ٹیلی ویژن CNN سے پیش کیا جاتا تھا۔ 1985 سے شروع ہونے والا یہ پروگرام لیری کنگ لائف بغیر بریک کے سال 2010 تک جاری رہا۔ لیری کنگ کو لاس اینجلس کے سیڈر سینائی میڈیکل سینٹر میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اسپتال میں کورونا وائرس کے نافذ SOPs کے مطابق لیری کنگ کے تینوں بیٹوں کو بھی ان سے ملنے کی اجازت نہیں۔ سال 1987 میں ان کا بائی پاس ہوا تھا، جبکہ سال 2017 میں ان کے پھیپھڑوں کے کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ لیری کنگ کی ذاتی زندگی بہت زیادہ تنازعات کا شکار رہی ہے۔ انہوں نے 7 شادیاں کیں۔ لیری کنگ ٹویٹر پر کنگز تھنگز کے نام سے موجود ہیں، جہاں ان کے مداحوں کی تعداد 2.4 ملین ہے۔ انہوں نے آخری بار 26 نومبر کو تھینکس گیونگ کے موقع پر ٹویٹ کیا تھا۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ آپ ہمیں مزید خبروں کے لیے فالو کر سکتے ہیں ہمارے YouTube چینل، فیس بک اور ویب سائٹ پہ۔ اپنی ہوسٹ اریبہ موئن کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔